السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 28 سورہ طلاق تک تلاوت ہوئی ہے، جس میں بہت ساری صورتیں ہیں۔ سورہ جمعہ ہے جس میں جمعہ کی فرضیت اور مشروعیت نازل ہوئی۔ سورہ منافقون ہے جس میں منافقین کی برائی اللہ نے بیان فرمائی۔ سورہ حشر ہے جس میں یہودیوں کی مدینہ طیبہ سے جلا وطنی کا ذکر ہے۔ ایک سورہ ہے سورہ مجادلہ، اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ یہ آداب عام زندگی میں پیش آتے ہیں، یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہوگی، تبھی تو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں یہ ادب بیان کیا۔ بیان کرنے کی وجہ یہ ہوئی، منافقین آتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ سے سرگوشی کرتے تھے۔ سرگوشی یعنی کان میں بات کرنا آہستہ سے، اور بہت دیر تک آپ کے پاس بیٹھے سرگوشی کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا نہیں، وہ تو اندر سے منافق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ بھگاتے نہیں تھے۔ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے، کوئی ادنا غلام بھی مصافحہ کرتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ واپس نہ لیتا آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، اس وقت تک اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو لگا رہتے تھے۔ اخلاق تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس سے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی، خاص طور سے جو فقہا صحابہ تھے، بڑے بڑے اخاذ، کہ جو ایک مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو اس سے سووں مسئلے نکالتے تھے وہ لوگ امت کے لیے، ان کا وقت ضائع ہوتا تھا، تو بڑی گھٹن محسوس کرتے تھے صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب آیت نازل فرمائی کہ اب آئندہ تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا ہے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا اللہ کے راستے میں، مالی جرمانہ۔ منافقین بڑے بخیل، دنیا سے بڑی محبت کرنے والے، ایک درہم ایک روپیہ نکالنے والے نہیں، اور صدقہ کیا تھا؟ ایک دینار دینا تھا، درہم بھی نہیں، وہ تو چاندی کی اشرفی تھی، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے صدقہ دیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بتانے کے لیے کہ دینار سے زیادہ مجھے اہم ہے مسئلہ دریافت کرنا، اور ادھر منافقین کا دریافت کرنا اور جو ہے سرگوشیاں کرنا سب ختم، کیونکہ وہ بخیل۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا کہ اصل مقصد تھا انہیں بھگانا، تو یوں بھگایا جاتا تو بدنام کرتے، ہمیں بھگایا جا رہا ہے مجلس سے، تو ایک ایسا جرمانہ لگایا کہ خود بھاگ گئے۔ وہ انتہائی بخیل وہ لوگ، وہ کہاں پیسے دینے والے اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں ایک ادب یہ معلوم ہوا، کسی کا وقت ضائع نہ کریں۔ بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، بڑے، چاہے وہ دین کے میدان کے ہوں یا دنیا کے میدان کے ہوں، ان کا بھی اپنا وقت ہوتا ہے، لہذا جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت لے کر جائیں، اتنا ہی وقت لیں ان سے۔ ضرورت اتنی ہے اور لے کے بیٹھ گئے، بڑے بڑے جو ہے واقعات زندگی کے آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اگرچہ فیس دے کے ہی وہاں بتانا ہوتا ہے، ایک لمبی قطار ہے دوسرے مریضوں کی، اب ایک مریض ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ اپنے مرض کو ایک بار بولے یا 10 بار بولے دوا وہی رہے گی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے کو نام نہیں لیتے۔ بعض ڈاکٹر تو بھیج دیتے ہیں، بعض بیٹھے رہتے ہیں خاموشی سے، ان کا بھی اپنا مسئلہ ہوتا ہے۔ سب کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ڈاکٹر کا بھی ضائع ہو رہا ہے اور تمام مریضوں کا بھی ضائع ہو رہا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت بیٹھیں، اور اس کے بعد ان کے بھی وقت کی قدر کریں، دوسروں کے وقت کی بھی قدر کریں۔ یہ پہلا ادب۔ اس کے بعد اللہ نے انہی آداب میں ادب بیان کیا، انما النجوى من الشیطان، مجلس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ مجلس میں چاہے 3 لوگ ہوں یا 300 ہوں، اچانک 2 جو ہے کان میں باتیں کرنے شروع کر دیے، غلط۔ اس سے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، بھائی کیا بات تھی جو ہم سے چھپا رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں۔
راز کی بات کرنا ہے مجلس ختم ہونے دیں، آپ کہیں اور جا کے بات کریں جہاں کوئی تیسرا موجود نہ ہو سکتا ہے آپ یہاں کسی کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی اپنا ذاتی معاملہ ہوگا، لیکن ہر ایک کے دل میں آئے گا کہ کیوں چھپایا جا رہا ہے ہم سے، کیوں اچانک ان کی جو ہے سرگوشیاں ہونے لگی۔ بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے ذمہ داران اور عہدیداران ہوتے ہیں دوران میٹنگ آنکھوں کے اشاروں سے باتیں شروع کر دیتے ہیں آپس میں۔ اب نیچے کے جو ممبران بیٹھے ہوئے وہ پریشان ہیں، بھائی یہ اشارے ہو کیا رہے ہیں؟ غلط ہے یہ طریقے بالکل غلط ہیں۔ جب تک چل رہی ہے میٹنگ، وہ مجلس جب تک ہے، سب برابر کے شریک ہیں، سب کو ساتھ میں لیا جائے ہر بات میں۔ اگر آپ کو ایسی بات کرنی ہے جس میں آپ کو سب کو شریک نہیں کرنا ہے تو وہاں کرنا ہی نہیں ہے بات، وہ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں۔ اسی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، اچانک دو لوگ ایسی زبان میں بات کرنے لگے جو زبان دوسروں کو نہیں آتی، اگرچہ کان میں نہیں کر رہے، کھل کے کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ مجلس کے حقوق کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، گناہ ہے۔ دوسروں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، بھائی یہ ایسی زبان میں کیوں گفتگو کرنے لگے جو ہمیں نہیں معلوم، شاید میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مجلس میں بیٹھنا ہے تو بالکل تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ دو لوگ باتیں کر کے اچانک ہنسنے لگے، دوسرے لوگ پریشان ہو گئے، یہ ہنسے کیوں، شاید میرے اوپر ہنسے ہوں گے، یہ سارے طریقے بالکل غلط۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مجلس کی سرگوشی ہے من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، سمجھ لو، لہذا یہ اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو۔ ایک ادب اللہ نے یہ بھی بیان کیا، جب مجلس میں بیٹھو تو سب کی رعایت کرتے ہوئے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک اور شخص آ گیا، جگہ دو اسے بیٹھنے کے لیے، اس کے لیے جگہ فراہم کرو، اگر تم اسے جگہ دو گے اللہ تمہیں جگہ دیں گے، فرما رہے ہیں یفسح اللہ لکم، اللہ جنت میں تمہیں جگہ دیں گے۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کوئی شخص آیا ہے اسے چاہیے کہ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھیں، ہٹا کر اٹھا کر بیٹھنے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اٹھا کر بیٹھنے سے اور انگلتے ہوئے آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ تو اتنا مطلب نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، کتنا اہم ترین وہ موقع ہوتا ہے، ایسے میں ایک شخص پیچھے سے چلا آ رہا ہے لوگوں کو انگلتے ہوئے، آپ نے خطبہ دیکھ کے روک کے ناراضگی کے عالم میں فرمایا، اے شخص وہیں بیٹھ جا، اب تک تو جتنوں کو انگلتے ہوئے آیا سب کو تکلیف دیتا ہوا آیا ہے۔ ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا، خطبہ روک کے ڈانٹنا، اندازہ لگائیے کتنی تکلیف دہ بات رہی ہوگی وہ۔ تو یہ مجلس میں انگلتے ہوئے آگے بڑھنا، جگہ نہیں ہے پھر بھی جو ہے دوسروں کو ہٹانا اٹھانا، یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ ہاں کوئی شخص آیا ہے وہ کسی کو اٹھا نہیں رہا ہے، وہ پیچھے ہی بیٹھ رہا ہے، تو اس کے لیے جگہ فراہم کر دینا یہ ثواب کا کام ہے، ثواب کا باعث ہے۔ یہ کتنے اہم ترین مسائل ہیں جس سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ان احکامات کی رعایت کی گئی، نہ رعایت کی گئی، نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آداب سورہ مجادلہ میں بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر